بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ہم تمہارے ہوئے نور فاطمہ کا ناول ہے، حصہ نمبر 2۔ عبید بھائی وہ تینوں بھاگتی بھاگتے عبید کے پاس آئی۔ عبید بھی انہیں ایسے دیکھ کے حیران ہو گیا۔ تم تینوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ عبید ان کے پاس آیا۔ بھائی وہ ہم شادی پر جا رہے تھے۔ ابریش کا سانس پھول رہا تھا، وہ اٹک کر بول رہی تھی۔ ہاں تو تم لوگ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ عبید نے ان تینوں کو دیکھا جو خوف سے پوری سفید پڑ چکی تھی۔ بھائی وعدہ کریں آپ امی کو اس بات کا ذکر نہیں کریں گی؟ زتاشا اب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے بابا، نہیں کروں گا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ پھر وہی سوال کیا گیا۔ بھائی وہ ہم جس رکشے میں بیٹھے تھے، اس رکشے والا آدمی بہت ہی ذلیل آدمی تھا۔ وہ ہم سب کو سنسان سڑک پر لے آیا تھا۔ مشکل سے ہم بچ نکلے ہیں۔ ابریش اسے سب بتانے لگی۔ زتاشا تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ یہ اتنا ریڈ کیوں ہو گیا ہے؟ عبید کی نظر زتاشا کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کی کلائی واقعی ہی لال ہو چکی تھی۔ یہ اس آدمی نے کیا ہے نا؟ عبید کی آنکھوں میں غصہ اترا ہے۔ جی۔ زتاشا کے جھوٹ بولنے پر ابریش اور زنین دونوں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ زتاشا جہاں بھی کہیں بھی وہ تمہیں نظر آئے تو مجھے اس وقت فون کرنا، باقی اس کی خبر نہیں لوں گا۔ عبید بولا۔ بھائی پلیز ہمیں عمر حال چھوڑ دے، ہمیں علیزہ کی شادی پر جانا ہے، اگر نہیں گئے تو امی سوالات پوچھے گی۔ زتاشا کہنے لگی۔ آؤ بیٹھو گاڑی میں۔ عبید نے ان سب کو اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ لوگ حال کے لیے نکل چکے تھے۔ درام سے دروازہ کھولتا وہ راجپوت مینشن داخل ہوا۔ زرعون شاہین بھاگتی بھاگتی اس کے پاس آئی۔ بس وہیں رک جائیں، آپ کو کوئی حق نہیں مجھے ہاتھ لگانے کا یا مجھ سے سوال پوچھنے کا۔ زرعون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے آنے سے روکا۔ یہ کیا طریقہ ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا؟ اقبال صاحب بھی سیڑھیوں سے آتے اس کی یہ حرکت دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میری کچھ بھی نہیں لگتی، آئی سمجھ؟ نیند سے بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھولتا وہ ان پر چیخا۔ زرعون اقبال نے آگے بڑھ کے اسے کھینچ کے تھپڑ مارا۔ مارے نہ مارے، جتنا مان ہے مار لے، لیکن میں اس عورت کو کبھی ماں نہیں سمجھوں گا، اور ماں تو کیا، میں اسے کوئی بھی رشتہ نہیں جوڑوں گا۔ زرعون اقبال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اقبال یہ کہہ کر غصے میں باہر چلے گیا۔ ہاں ہاں اماں بلاؤ اسے، میری ماں کی قتل کو۔ زرعون بھی بے پھٹکتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ عبید بھائی چلیں، دارین نے عبید کو کہا جو ابھی تک حال میں ہی ان کے ساتھ تھا۔ چلو وہ اٹھا۔ شکر کیا عبید بھائی رکنے کے لیے، ورنہ پھر ہم واپس جانے کے لیے پریشان ہوتے۔ زتاشا اور باقی سب کار میں بیٹھے۔ میں تو کہتا ہوں تم لوگوں سے کہ جہاں جانا ہو مجھے بلا لیا کرو، میں لے چلوں گا، تم لوگ ہی نخرے کرتی ہو۔ عبید گاڑی سٹارٹ کرتا ڈرائیو کرنے لگا۔ بھائی پھر لے چلے نا، ہمیں گھمانے۔ اب کی بات زنین فوراً سے بولی، جس پر زتاشا نے اسے غصے سے گھورا۔ زنین اب تک تمہارا پیٹ نہیں بڑھا؟ زتاشا نے اسے ڈانٹا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو اسے؟ صحیح تو کہہ رہی ہے، ہمیں گھومنا چاہیے۔ عبید نے زتاشا کو دیکھ لیا تھا جب غصے سے زنین کو گھور رہی تھی۔ زنین کل چلتے ہیں پکنک پر، میں امی والوں کو بھی بلا لوں گا اور تم خلاؤں کو بھی۔ عبید بولا۔ پلیز بھائی ابھی آپ گھر چل کے امی کو منا لیں۔ زنین پھر بولی۔ ٹھیک ہے بابا۔ عبید ہنسنے لگا۔ امیری پہ اتنی مغروری تھی اسے۔ زتاشا اب اپنے ہاتھ کو دیکھتی زرعون کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہمیں کسی چیز پہ مغروری نہیں کرنی چاہیے۔ اس انسان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ سب جانیں اللہ کے قبضے میں ہے، تو پھر اسے اتنا غرور کس بات کا؟ زتاشا سوچوں میں ڈوب گئی۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی غلط ہے، نفرت ہے مجھے ان عورتوں سے۔ زرعون نے بیڈ تکیے کو اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ ٹن 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 اس کا فون بجنے لگا۔ بولو۔ زرعون نے فون کان سے لگایا۔ کیا یار تم بھی ہمیشہ رو دور ہو رہ کر تھک نہیں جاتے؟ شزین واقعی اس کے لہجے سے بیزار تھا۔ کام کی بات کا؟ زرعون نے اس کی بات کو بنا ترجیح دیتے اسے پوچھا۔ یار ہم جا رہے ہیں کل گھومنے، تو بھی چل ہمارے ساتھ، اور پلیز وہ اپنی ٹیوٹی فروٹیز گاڑی لانا، اسے اچھا سواگ ہوگا۔ شاہین بولا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی یہاں رک کر بور ہوں گا۔ زرعون جھٹ سے مان گیا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ زرعون نے فون کاٹ کے بیڈ پر پھینکا اور خود بھی لیٹ گیا۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں؟ عبید گھر کے اندر داخل ہوا جہاں فکر سے کھڑی شازیہ بار بار دروازے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ شازیہ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہو گئی کیونکہ اس ٹائم عبید ان کے گھر کبھی نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم امی۔ وہ تینوں بھی اندر داخل ہوئی۔ عبید یہ تینوں تمہارے ساتھ آئی ہیں؟ شازیہ ان
انہیں غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، جی خالہ، وہ تھا شادی پر جس کی شادی تھی، وہ میرا دوست تھا، تبھی میں ان کو وہاں دیکھا اور کہا کہ میرے ساتھ ہی چلو تم تینوں۔ عبید نے مسکرا کر جواب دیا، اچھا کیا بیٹا، تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی، میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ 10 بجے سے پہلے آ جانا، لیکن یہ میری سنتی کہاں ہے۔ شازیہ ان تینوں سے ناراض ہو چکی تھی۔ آنٹی، ہم 10 بجے سے پہلے نکلے تھے، لیکن راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تو اسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہم۔ عبید سے سمجھایا، اچھا عبید، تم بیٹھو تو صبح صحیح۔ شازیہ نے اسے بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ رخسان کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، شازیہ پوچھنے لگی۔ جی جی امی ٹھیک ہے، اور عابد بھی ٹھیک ہے، عبید بولا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ زرتاشا اب کچن کی طرف چل دی۔ دانیال وہیں بیٹھ گئی، جبکہ ابریش فوراً چینج کرنے چلی گئی تھی۔ خالہ، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ پرسوں ہم سب جا رہے ہیں پکنک پر، آپ ریڈی ہو جانا۔ عبید نے ڈائریکٹ انہیں بتایا، بیٹا تم لوگ چلے جانا، یہ میری عمر نہیں کہ میں گھوموں پھروں۔ شازیہ نے اسے صاف منع کر دیا، خالہ میں نے کہا نا، آپ چلیں گی تو چلیں گی۔ عبید بھی ضد پر آ گیا، اچھا بیٹا دیکھتے ہیں۔ شازیہ زرتاشا کو آوازیں دینے لگی، آئی امی۔ زرتاشا چائے لے آئی۔ شازیہ نے ایک کپ اٹھا کر فوراً عبید کو دیا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ میں آتی ہوں۔ زرتاشا واپس کچن میں آ گئی۔ ابریش بھی اسی کے پیچھے آنے لگی۔ تم نے کیوں جھوٹ بولا عبید بھائی سے؟ ابریش نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اگر میں اس انسان کا نام اسے بتاتی تو جھگڑا ہو جاتا بہت بڑا۔ تمہیں پتہ ہے نا کس قدر وہ مغرور انسان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ میں نہیں چاہتی عبید بھائی میری وجہ سے کسی مشکل میں پڑے۔ زرتاشا اسے سمجھاتی بولی، کہہ تو صحیح رہی ہو، لیکن ہم کیوں ڈرے؟ اسے امیر ہے تو کیا ہم اس کے ظلم سہیں گے؟ ابریش بھڑکی، ابریش چپ ہو جاؤ ابھی، اور خبردار جو اس بات کا ذکر کیا کسی سے۔ زرتاشا اسے وارن کرتی باہر چل دی۔